پروگرام اور سنائے کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں داؤد کیف صاحب سے۔ داؤد کیف صاحب کا جو ایک انٹرنیشنل حوالے سے ان کی کافی نظر ہے، سیاسی حوالے سے بھی اور مختلف جو ہے موضوعات کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ داؤد صاحب جو ہے گزشتہ 10 سال سے ریڈیو پاکستان میں ایک پروگرام کی میزبانی کر رہے ہیں۔ پروگرام کا نام ہے ادب رنگ۔ آج ہم ان سے جو گفتگو کریں گے وہ 25 دسمبر کے حوالے سے، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے عظیم جو قائد ہیں ان کی ولادت کے حوالے سے۔ تو میرا سب سے پہلے داؤد صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ جی آپ کا بھی شکریہ، آپ کے چینل کا شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا۔ آپ ایز اے براڈ کاسٹر جو ہے 10 سال سے ریڈیو سے وابستہ ہیں۔ جی میں یہ چاہوں گا کہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس رہا ہے اور آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ایز اے لیڈر کیسا پایا، اس حوالے سے جو ہے آپ بتائیں۔ جی امتیاز صاحب بہت شکریہ، بہت اہم موضوع، اور قائد اعظم کی شخصیت بھی ہمارے جہت اور بہت اہم۔ میں اس کو تھوڑا تاریخی تناظر میں دیکھتا ہوں کہ بر صغیر میں مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کی قیادت تھی، آہستہ آہستہ وہ ہاتھ سے نکلتی گئی۔ جو آہستہ آہستہ ہاتھ سے نکلی ہے تو جو قائد اس وقت تھے یا قیادت تھی، مغل بادشاہ تھے۔ ان کی گرفت اتنی کمزور تھی کہ اپنے دارالحکومت سے باہر ان کی کوئی عملداری نہیں تھی، اور ان کے ہاتھ سے ایک ایک صوبہ جو ہے وہ آزاد ہوتا گیا یا انگریز کے قبضے میں جاتا گیا، تو وہ اس کی مزاحمت نہیں کر پائے، نہ عوام کو روزگار دے سکے، نہ عوام کو قیادت دے سکے، نہ عوام کا خیال کر سکے، اور ڈرے سہمے ہوئے عوام بھی اور ڈرے سہمے ہوئے قیادت بھی۔ ایک شعر یاد آتا ہے کہ انگریز کے حوالے سے جو سختی تھی، ستم روا ہے اسیروں پہ اس قدر صیاد، ستم روا ہے اسیروں پہ اس قدر صیاد، چمن چمن کہیں بلبل کی اب نوا بھی ہے۔ یعنی دور تک جو ہے کسی لیڈر کی آواز یا کسی قائد کی آواز نہیں سنائی دیتی، لوگ ڈرتے ہیں انگریز سے، ڈرے سہمے ہوئے۔ اب اس ڈرے سہمے ماحول میں جو ہے وہ 1857 کا واقعہ، اور اس کے بعد اتنے سہم گئے کہ عطا حسین حالی جو اس زمانے کے شاعر ہیں کہتے ہیں کہ کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں، مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں۔ کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں، مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں، یعنی قوم کی میں نے بات کرنی ہے، مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں دکھائی دیتا جس سے میں بات کر سکوں، ہر کوئی ڈرا ہوا سہما ہوا انگریز کے ظلم و ستم سے۔ اب اس کے بعد یہ سر سید کی اصلاحاتی جو تحریک ہے، سر سید کے چند ساتھی جو تھے جنہوں نے اصلاح کی، سماجی امور، ادبی امور، سیاسی، انتظامی، اخلاقی، ہر لحاظ سے، وہ چند لوگ جب آگے چلے تو انہوں نے جو طرز تعلیم اور طرز قیادت دیا، اس کے نتیجے میں ایک نئی قیادت سامنے آئی جو بادشاہ نہیں ہے، جو شہزادہ نہیں ہے، لیکن لوگ ان کے پیچھے ہیں، اور جس کے بارے میں پھر کہا جا سکتا ہے جس میں اقبال پیدا ہوئے، جس میں حالی ہیں، خود محمد حسین آزاد ہیں، اور اس کے علاوہ پھر محمد علی جوہر ہیں، یہ سارے جو اس کے بعد کی پیداوار، اور ان میں سے ایسے لوگ کہ جو ایک دوسرے سے قومی درد کی بات کر سکتے سید احمد خان بھی انہوں نے جو تحریک چلائی، تو اس کے نتیجے میں جو نئی نسل سامنے آئی، وہ مغل شہزادہ نہیں ہے، وہ مغلیہ بادشاہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ پڑھے لکھے ہیں اور سمجھدار ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ کیا بات کرنی ہے، کیا نہیں کرنی، انگریز سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے، کس مرحلے پہ کرنی ہے، کس مرحلے پہ نہیں کرنی، اور کیا یہ زبان سمجھتے ہیں، کیا یہ انداز سمجھتے ہیں، یعنی وہ قانون کی زبان سمجھتے تو یہ قانون کی زبان میں بات کرتے تھے۔ تو اب بقول اقبال نے کہا کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ ان رازداروں میں اہم ترین جو نام تھا وہ قائد اعظم تھا، جو حقیقتاً جو ہے وہ علامہ اقبال کے ریکویسٹ پر یا ان کے گزارش پر انگلینڈ سے واپس آیا، حالانکہ کچھ عرصے کے لیے سیاست سے کنارہ کش ہو گئے تھے۔ 37 کی دہائی، 1937 کی دہائی یا 1930 اور 37 کے درمیان کا جو زمانہ ہے، اس میں قائد اعظم جب تشریف لائے تو انہوں نے بکھرے ہوئے قوم کو اکٹھا کیا، دلیری سے بات کی،
اور یہ سمجھا، جسے بصیرت کہتے ہیں، آپ سے بصیرت پہ بات ہو رہی تھی قائد اعظم کی بصیرت کے حوالے سے، کہ انہوں نے 1937 میں جو وزارتیں بنی، مقامی لوگوں کو پہلی دفعہ وزارت دی گئی. کانگریس اس زمانے میں ایک پارٹی تھی جو اب بھی ہے، اور جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ انگریز نے بنائی تھی، او اے ہیوم اس نے بنائی تھی، اور اب تک ہے. اور جبکہ مسلم لیگ جو ہے مسلم قائدین نے 1906 میں ڈھاکہ میں بنائی تھی. اس میں انگریز نہیں شامل تھے، صدارت نہیں کر رہے تھے. اس میں مسلمان قائدین تھے بر صغیر کے طول و عرض سے، انہوں نے مل کے بنائی. اور اس کی پھر آگے قیادت جب قائد اعظم کے پاس آئی تو وہ قانون کے طالب علم تھے، اور ان کی شخصیت آہستہ آہستہ نکھر کے سامنے آتی گئی. انہوں نے پہلے مقامی اسمبلی میں شرکت کی، پھر اس کے کرتے کرتے مرکزی اسمبلی تک پہنچے، اور اس کے بعد پھر 37 کے جب انتخابات ہوئے، مسلم لیگ کو شکست ہوئی، کانگریس نے جیتا، اور 6 صوبوں میں انہوں نے وزارتیں یا حکومت قائم کی. اس کے بعد جو ان کا انداز حکمرانی تھا، یا ظلم و ستم تھا، یا جو تعصب تھا مسلمانوں کے بارے میں، تعلیم کے شعبے میں، ملازمتوں کے شعبے میں، اور مسلمانوں کی عزت نفس کے اعتبار سے، اس سے قائد اعظم کی بصیرت نے، دور اندیش نگاہ نے اندازہ کر لیا کہ آنے والے وقتوں میں اگر انگریز چلے گئے اور انگریزوں کے جانے کے بعد کانگریس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی اور ایک مخصوص طبقے کے ہاتھ میں حکومت آ گئی، تو اس کے نتیجے میں مسلمان اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے. ون ووٹ کی وجہ سے ان کی آبادی اتنی نہیں تھی، اور اس کے بعد جو ظلم ہوگا وہ آنے والے وقتوں میں بالکل ایسے ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ وہ آج کل جو ہمارے ملک میں، ہمارے ہاں جو لیڈرشپ کا فقدان ہے، وہ کون سی کڑی مسنگ ہے کہ جو ہمیں جو ہے اس ملک کو جو ہے ایک ترقی کی طرف لے کے نہیں جا رہی؟ وہ جو سمت ہے اس کا تعین نہیں ہو رہا ہے. قائد اعظم کی لیڈرشپ اتنی، ان کا ویژن جو ہے اتنا مضبوط، اتنا کلیئر، جس نے ہمیں جو ہے پاکستان دیا، لیکن آج کے دور میں یہ فقدان کیوں ہے؟ جیسا بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا. میں زمانے طالب علمی میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، کرائسس ان لیڈرشپ، میجر جنرل فضل مقیم کی کتاب تھی. اس کو اس وقت ہمارے اتنی بصیرت یا اتنی شعور نہیں تھا. ہم نے سمجھا کہ شاید یہ عسکری پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ سیاستدانوں کے بارے میں تعصب رکھتے ہیں، تو انہوں نے کرائسس یا قیادت کا بحران کے حوالے سے انہوں نے کتاب لکھی ہے. لیکن اب عمر کے ساتھ اور تجربے کے ساتھ اور مزید مطالعے کے ساتھ یہ سامنے آیا کہ واقعی قیادت کا بحران پاکستان میں ہے، اور اس کے نتیجے میں مقامی مسائل بھی حل نہیں ہو رہے. قیادت چلتی ہے نیچے سے، مقامی سطح کے مسائل بھی ہیں، صوبائی سطح کے بھی ہیں، قومی سطح کے بھی ہیں، عالمی سطح کے بھی ہیں. یعنی ہمیں یہ بھی فقدان ہے کہ عالمی سطح پہ ہم ایسا قائد باہر نمائندگی کے لیے بھیجیں جو پاکستان کی بات کو مؤثر آواز کے ساتھ بات پہنچا سکے. چاہے وہ کشمیر کی بات ہو، چاہے وہ مسلمانوں کی اقلیت جو ہے ہندوستان میں رہ گئی، ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جن کو اب یاد یا اس حوالے سے قائد اعظم کی قدر محسوس ہوتی ہے کہ قائد کی دور اندیش آنکھوں نے اس وقت بھانپ لیا تھا کہ مسلمان اگر بر صغیر میں بھارت کے تسلط میں رہ گئے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. اب یہاں تک ہے، آپ نقاد بھی ہیں، علم و ادب سے تعلق ہے. میرا آپ کا جو دوستی ہے وہ حلقہ ارباب ذوق میں پنپ رہی تھی، تو اس حوالے سے میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی کتاب چھپتی ہے، پاکستان میں نعتیہ اور حمد و نعت کے تقریبات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. پاکستان میں جو ہے حمد و نعت کی الگ سے تنظیمیں بھی ہیں، اور کتاب چھپتی ہے حمد و نعت کی الگ سے، حمد بھی ہے، نعت بھی ہے، بڑے مشہور شاعر ہیں، شاعرات ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی کتاب جو ہے، بے شک کوئی مذہبی رجحان رکھتا نہیں رکھتا، کوئی بھی کتاب ہے اس کے آغاز میں، شاعری کے آغاز میں ایک حمد ہے اور ایک نعت ہے. بالکل ہے. جبکہ ہندوستان میں ایسا نہیں ہے. وہ ڈرے سہمے وہ کہتے ہیں جی اگر یہ ہم نے کیا تو ہماری کتاب کی پذیرائی نہیں ہوگی، یا ہمیں دوسرے جو باشندے ہیں جن کی آبادی زیادہ ہے وہ ہمارے ساتھ بدسلوکی کر سکتے ہیں. اس حوالے سے ہم لسانی اور ادبی طور لحاظ سے خود مختار ہیں. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. جی، ہمیں فکری آزادی ہے، ہمیں مذہبی آزادی ہے، ہمارے ہاں اقلیتوں کو بھی آزادی ہے، ہمارے ہاں ہر شعبے کو آزادی ہے، اور اظہار خیال، اظہار بیان کی آزادی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. کہ ہمیں پاکستان کا یہ ایک معجزہ ہے اور قائد اعظم کی قیادت کا یہ معجزہ ہے.
اور قائد اعظم کی قیادت کے بارے میں بہت کتابیں لکھی گئی ہیں، درجنوں کتابیں ہیں، بالکل لیکن ایسے مجھے ایک کتاب نے بہت متاثر کیا. اسٹینلے والپورٹ ایک امریکی سوانح نگار ہیں، انہوں نے بھٹو کی اور بھی کتاب لکھی اور باقی کچھ لوگوں کی سوانح عمری، اور وہ بڑے مستند سوانح نگار ہیں، بڑی خوبصورت انداز بیان ہے ان کا انگریزی میں. اور انہوں نے آغاز جو کیا وہ بڑی مختصر سی ایک جملہ ہے کہ کچھ لیڈر ہوتے ہیں جو تاریخ بدل دیتے ہیں، کچھ لیڈر ہوتے ہیں جو جغرافیہ بدل دیتے ہیں، اور بہت کم لیڈر ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ اور جغرافیہ دونوں بدل دیتے ہیں. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ تینوں کام کیے، لہٰذا ان کی قیادت جو ہے وہ عام قیادت سے ممتاز کرتی ہے ان کو دنیا بھر میں یا پاکستان میں جو قیادت ہے. بین الاقوامی سطح پر جو ہے ان کو اس نظریے سے، اس نظر سے دیکھا آپ جاتا دیکھیے ہے. کہ ان کا کردار اتنا بے داغ ہے کہ جتنی کتابیں آج تک لکھی گئی تمام تحقیق کے باوجود ان پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ ان کے دامن پہ کوئی داغ ہے. پھر ان کی محبت عوام کے ساتھ، ان کی قیادت ایسی ہے، میں ابھی حیران ہوتا ہوں. میں نے بھی پاکستان کے طول و عرض میں سفر کیا، بڑا سفر کرنا بڑا مشکل کام ہے اس جدید زمانے میں جدید سہولتوں کے ساتھ. قائد اعظم اس زمانے میں پاکستان کے طول و عرض میں بنگال سے لے کے اور خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقہ جات اور سندھ کے دیہات اور پنجاب کے مختلف علاقے کہاں کہاں نہیں گئے. اور قیام پاکستان کے بعد انہوں نے بیماری کے باوجود ڈھاکہ میں خطاب، پشاور میں خطاب، اسلامیہ کالج میں خطاب، کہاں کہاں انہوں نے اپنی بات نہیں پہنچائی، علی گڑھ میں خطاب. اور پھر مزید متاثر کرنے والی بات یہ ہے کہ جو اب قیادت کو اپنانی چاہیے، اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ قائد اعظم نے اپنی ساری جائیداد جو ہے عوام میں تقسیم کی ہے. اسلامیہ کالج پشاور کو دیے اور سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی کو دیا، علی گڑھ مسلم کالج کو اور دیگر فلاحی اور مستحق اداروں کو انہوں نے اپنی جائیداد تقسیم کر دی. اس وقت شکایت یہ زیادہ عام ہے کہ ہم ایسی قیادت جو ہے اس کو ترس رہے ہیں کہ جو تقسیم کرے، دے، کوئی لوگوں کو کچھ عطا کرے بجائے اس کے کہ خود اپنی جیبیں پڑے. تو یہ تو بالکل ہی جو ہے الٹ بات ہے. الٹ بات ہے. اس کے برعکس جو ہے جو ہمارے قائد نے جو آپ مثالیں دیکھیں قائم کہ کی انہوں تھی نے اس کا بالکل الٹ اپنی ہے. اولاد کو انہوں نے نہیں دیا، انہوں نے پاکستانیوں کو دیا، پاکستان کو دیا. اور اسلامیہ کالج پشاور کو اتنے عرصہ قیام کا ہو گیا اور سندھ مدرسۃ الاسلام، اس سے زیادہ ڈونیشن کسی نے نہیں دی. یہ ایک ریکارڈ ہے. یہ ایک ریکارڈ. تو قائد جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے جو اصول ہیں، اصول انہوں نے جو وضع کیے اس پہ عمل کر کے دکھائے کہ اتحاد، یقین، تنظیم. انہوں نے خود ڈسپلن کا مظاہرہ کیا اور اسمبلیوں میں گئے، اسمبلیوں میں جا کے جو پارلیمانی طرز جمہوریت ہے اس میں اپنا کردار ادا کیا. کیا میں اسمبلیوں کو اور جمہوریت کا اتنا یقین کہ ملک بننے سے 3 دن پہلے 11 اگست کو انہوں نے قانون ساز اور آئین ساز اسمبلی کا اجلاس بلا کے اس میں ساری اہم پالیسی ڈیسیژن یا پالیسی جو بیان دیا ہے، جس کے بارے میں اب بھی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے کہ انہوں نے قیام پاکستان سے پہلے ہی 3 دن پہلے اپنے پالیسی بیان دے دیا اور اسمبلی میں دیا. چوک چوراہے میں کھڑے ہو کے نہیں دیا، سڑکوں پہ کھڑے ہو کے نہیں دیا. عوام کو انہوں نے اسمبلی کی اہمیت بتائی اور مغربی طرز جمہوریت جو ہے اس میں جو دیانتداری ہونی چاہیے وہ انہوں نے کر کے دکھائی. تو سب جو آج کا نوجوان ہے وہ بڑا کنفیوز ہے. ہم اس کو کس طریقے سے کنونس کریں گے کہ لیڈرشپ کیا ہے؟ کیونکہ جو کچھ وہ سیکھ رہی ہے، جو کچھ دیکھ رہی ہے وہ تو بڑا نیگیٹو ہے. تو ہم ایک مثال کیسے قائم کریں گے؟ یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. مثال میرے خیال میں جی اوپر سے چلتی ہے. پیغمبر جو ہے آتے تھے پہلے اپنے اوپر جو ہے اصول، خدائی احکامات جو ہے